لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الناس، أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. یہ شہزادی کونین کے اس خطبے کے 4 جملے ہیں جسے نہج البلاغہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہزادی کے خطبے کا نام ہے نہج البلاغہ کی ماں، نہج البلاغہ کی اصل، نہج البلاغہ کی جڑ کے، جو کل میں نے تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے بیان کیا کہ پہلا خطبہ ہمیں یہ ملتا ہے، اور اس کے یہ 4 جملے، 3 وہ ہیں جس میں شہزادی اپنے خطبے کے پہلے حصے کو مکمل کر رہی ہیں، اور چوتھا وہ جملہ ہے کہ جس سے پھر شہزادی اصل جس مقصد کے لیے خطبہ دینے کے لیے تشریف لائی ہیں وہ شروع کر رہی ہیں۔ اور وہ جو اختتامی 3 جملے، اختتامی سے مطلب پہلے حصے کے آخری 3 جملے، اس میں قرآن کی 2 آیتیں، 3 جملے ہیں، آیتیں 2 ہیں، اور ان 2 آیتوں اور بیچ کے ایک جملے کے ذریعے سے وہ ایک ایسا مکمل پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس میں پورا اسلام آ گیا ہے۔ صرف ترجمہ آج کر رہا ہوں، اپنے موضوع سے اس کا ربط ملاتے ہوئے بات انشاءاللہ کل سے شروع کی جائے گی، اس لیے جو اصل موضوع ہے اس پہ آج بات شروع ہونے والی ہے۔ لیکن شہزادی کے خطبے کے یہ 3 جملے اس لیے کہ کل سے مطلب آنے والا کل ایک ایسا دن ہے کہ جب بہت زیادہ یہ توقع ہے مجھے کہ مومنین کرام ایک خاص مصروفیت کی بنا پہ شاید بہت کم تعداد میں آ سکیں گے، تو آج اگر بات شروع کی جائے اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جو کل مکمل ہو، تو ہو سکتا ہے آج آنے والے پھر پوچھتے رہے وہ بات کہاں گئی، تو شروع ہی اس دن کرو کہ جو آئیں گے، جو نہیں آئیں گے تو ان کو پھر اس مسئلے سے اتنی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ کل کے بارے میں میرا ایک اندازہ ہے۔ تو آئیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلے یہ 4 جملوں کا ترجمہ ہو جائے، برکت ہے، شہزادی کا کلام ہے۔ اور پہلے تو وہی آیت ہے جو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اور آج یہ تیسرا دن ہے جو میرا اصل موضوع ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، قرآن میں تو اس جگہ پر جہاں یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، وہاں تو صرف یہ لفظ آیا ہے، لیکن شہزادی نے اپنے خطبے میں اس کے فوراً بعد جو اپنا کلام پیش کیا، پہلی آیت یعنی کلام خدا، دوسرا جملہ شہزادی کا اپنا کلام، تیسرا جملہ پھر کلام خدا، تو 2 کلام خدا کے بیچ میں جو اپنا کلام پیش کیا وہ لگ رہا ہے کبھی اس پر الگ سے گفتگو ہو تو شاید مزید تشریح کروں، اس سال کا یہ موضوع بھی نہیں ہے،
اور جیسا کہ دنیا بھر کے حالات سے آگہی کی بنا پر مجھے معلوم ہے کہ شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں اس خطبے کو آج کل تقریباً سارے علماء خطبہ، اسپیکر، اوریٹر، ذاکرین موضوع بناتے ہیں. تو یہ بات شاید آپ نے پہلے سن لی ہو، اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا. مختصر، ڈرو اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے. اب یہ حق یہ کیا ہے؟ فوراً بعد جو شہزادی کا کلام آئے گا، لیکن ابھی آیت نامکمل ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح ڈرو، اور خبردار موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اسلام سے جا چکے ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت کے وقت اسلام ہونا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت مکمل. اس کے بعد دوسرا جملہ کلام معصومہ کونین کا، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا. آیت کے فوراً بعد جو شہزادی تشریح کر رہی تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے اطاعت خدا. ڈر وہ کام آتا ہے جس کے بعد اطاعت ہو. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کس چیز میں اطاعت کرو؟ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، ان چیزوں میں بھی جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور ان چیزوں میں بھی اللہ کی اطاعت کرو جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے. یہ پورا دین اس میں آ گیا، تمام احکامات، تمام واجبات، تمام حرام. اب اس کے بعد پھر شہزادی نے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے قرآن کے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، اس کی تلاوت کر کے یہ پہلا حصہ مکمل کیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ تو ابھی دیکھیے 3 باتیں آ چکی ہیں ابھی تک شہزادی کے مختصر سے 2 جملوں میں. ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، موت کے وقت تک اسلام تمہارے پاس ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ 3 چیزیں شہزادی نے بیان کی. تو اب جو آیت تلاوت کر کے بات مکمل کر رہی ہیں، ختم بات مکمل کر رہی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ تیسری چیز اس سوال کا جواب ہے کہ آخر یہ 3 احکامات تو دے دیے شہزادی کونین آپ نے، لیکن اس کا طریقہ تو سمجھائیے. سورہ فاتر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یاد رکھو کہ اللہ کا خوف انہی کے دل میں ہوتا ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں. ایک پیغام آ گیا کہ جب تک کہ علم نہیں ہوگا نہ اللہ سے ڈر سکتے ہو، نہ اسلام کے ساتھ موت پا سکتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو. اور یہ اتنا بڑا ایک پیغام ہے، اتنا بڑا ایک پیغام ہے کہ پوری ایک مجلس مجھے آگے چل کر اس لیے بھی پڑھنا پڑے گی کہ ایک تو یہ کہ جس آیت کو میں نے 3 دن سے اپنی مجلس کا آغاز قرار دیا ہے اس کا تذکرہ شہزادی کے خطبے میں ہے. اور اس لیے بھی کہ شہزادی نے جہاں پہ پیغام مکمل کیا تو کہا کہ علم، اس کے بغیر نہ ڈر سکتا ہے آدمی، بغیر علم کے حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے بغیر اپنے اسلام کو نہیں بچا سکتا، اس کے بغیر اطاعت نہیں کر سکتا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. یاد رکھو کہ اللہ کا خوف صرف صاحبان علم کے دل میں ہوتا ہے. ایک دم سے ہم پہنچتے ہیں اپنی آخری مجلس پر، ایک دم سے شاید وہاں یہ وضاحت کرنا پڑے آخری مجلس اگر زندگی رہی تو 40 شام وطن 40، اور 40 میں جب آپ اہم ترین عمل کرتے ہیں یعنی زیارت 40، جس کی خاطر دنیا بھر کے قافلے اس وقت اپنے اپنے شہروں سے نکل کے کوچ کر رہے ہیں قبلہ ایمان کربلا کی جانب، اور جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی امام بارگاہوں میں، اپنے اپنے مراکز میں زیارت 40 پڑھیں گے. وہ زیارت کریں گے جو جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا پائیں گے وہ زیارت پڑھیں گے. اس میں یہ جملہ آئے گا، یہی جملہ پھر آئے گا کہ اے آقا میں گواہی دیتا ہوں، نہیں آقا بھی نہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. زیارت 40 جب پڑھیے گا بالکل شروع میں یہ جملہ ہے تو ذہن متوجہ رکھیے گا. جیسے یہ جملہ آ جائے میرا پیغام، اگرچہ میں اسے شب 40 یا 40 کے دن کی مجلس میں دوبارہ دہراؤں گا. یہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے قربانی دی. کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، یعنی صاحبان علم بنائیں. وہی شہزادی کا خطبہ اور وہی مقصد کربلا اور وہی زیارت 40 میں آپ کی گواہی.
لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، یہ جہالت سے بندوں کو نکالنا، جہالت سے نکالنا یعنی علم عطا کرنا۔ تو واپس آ جائیے اصل موضوع پر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب موت آئے تو اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا۔ اور اس کے بعد پھر شہزادی نے دو چیزیں بیان کی، اللہ کی اطاعت اور علم رکھنے والا ہی حق پروردگار ادا کر سکتا۔ دو چیزیں وہ بن گئیں جو ہمارا اصل موضوع ہے موجودہ زمانے میں، ایمان کی حفاظت۔ ابھی تو میں نے خالی اشارے کیے ہیں، ابھی اس کی تفصیل و وضاحت شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے رک کر ایک مختصر سے سوال کا جواب دے دوں۔ اور اس قسم کے سوالات مجھے اس لیے پسند آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں کچھ ایسے بچے یا نوجوان ہیں جنہیں علماء، مجتہدین، مراجع، نائبین امام، ان کے حالات اور قربانیوں سے بھی بڑی دلچسپی۔ اب کیا مطلب دلچسپی کا؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے ہماری قوم کے علاوہ جو کسی کے احسان کو اس طرح سے یاد کر سکتی ہو۔ دنیا کی ہر قوم ناشکری ہے، لیکن آل محمد کے ماننے والے وہ کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولتے ہیں جس نے ذرا سی خدمت ان کے لیے یا دین کے لیے کی، وہ قیامت تک کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہماری صف اعضاء پہ بھی اس کی بہت ساری مثالیں۔ ہم حسین کے ذوالجناح کو بھی فراموش نہیں کیا کرتے ہیں، احسان عظیم ہے اور ذوالجناح کا ہمارے اوپر۔ تو احسان ماننے والے ہیں تو یہ ہمارے علماء، یہ مراجع، یہ مجتہدین، جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی مشکلات میں گزار کر دین ہم تک پہنچایا اور وہ زنجیر ٹوٹنے نہ دی جو ہمیں ملاتی ہے ائمہ طاہرین کے زمانے سے، ورنہ تو 11ویں امام 260 ہجرہ میں شہادت ہو گئی، 12واں امام اس دن سے غیبت میں۔ تو ہمارے اور امام زمانہ کو ملانے والی جو زنجیر ہے، اس کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ یہی مراجع اور مجتہدین ہیں۔ ہم چاہے ان کی تقلید میں آج ہو کہ نہ ہو، مثلا محمد ابن یعقوب کلینی، آج ہم تقلید میں نہیں ہیں، لیکن ان کے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں، ان کے اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے جتنی حدیثیں ضروری تھی وہ ان کے پاس تھیں، لیکن جو انہوں نے اصول کافی 20 سال کی محنت کے بعد ہم تک پہنچائی وہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو میں ایک ایک کا نام لے کر مجلس کو موضوع سے نہیں ہٹانا چاہتا، اس لیے مجھے یہ چیز پسند آتی ہے کہ احسان کی قدر کرنے والی قوم ہے، تو ایک اس جانب بھی توجہ دی۔ اب سوال بہت چھوٹا ہے، لیکن واقعہ جو تھا 2 دن پہلے کا شب جمعہ، وہ ذرا اہم واقعہ تھا، اور میں نے بار بار کہا کہ آج کل واقعات اس انداز کے بہت پڑھے جا رہے ہیں، لیکن شخصیت جتنی بڑی اور عظیم ہوتی ہے اتنا ہی واقعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اور تفصیل میں چلا گیا۔ آغائے نائینی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے اپنے استاد کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ پوچھا کہ موت سے لے کر قبر میں جانے تک آپ پہ کیا گزری، تو پورا واقعہ۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، چلیں اس کو بھی بتا دوں، اور پھر جو اصل سوال ہے، اور بہت چھوٹا سوال ہے، تفصیل میں نہیں، یہ واقعہ ہم تک پہنچایا آغا جمال الدین گلپائگانی نے اپنے استاد سے سن کر۔ وہ استاد جو ان کے ہی استاد نہیں تھے، آغا خوئی کے بھی استاد تھے، آغا محسن حکیم کے بھی استاد تھے، ایک سلسلہ ہے مراجع کا۔ اب یہ خود کہتے ہیں آغا جمال الدین گلپائگانی کہ جب میرے ان استاد کا انتقال ہوا تو اتفاقاً یا کوئی عمل ہوگا ایسا، یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ آغا نائینی عذاب سے بچ گئے تھے قصائی کے معاف کرنے کی بنا پر، مجھ پر جو گزری ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک آدھ جملہ ایسا کہا کہ جسے ممبر پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ لوگ اس قسم کے جملوں کو بھی مرجعیت کے خلاف استعمال کریں گے۔ کہا بس یہ بڑے مشکل مرحلے سے میں گزرا ہوں۔ یہ سمجھیے کہ تاریخ شیعت کے اہم ترین علماء میں سے ایک کا یہ جملہ، اہم ترین مراجع میں سے ایک کا، مراجع بھی نہیں، استاد المراجع میں سے ایک کا۔ سوال یہ آیا ہے کہ یہ آغا نائینی کیا وہی ہیں جن کا آج کل اس لیے بہت زیادہ شہرہ ہو گیا ہے اور بہت ذکر کیا جا رہا کہ عزاداری کے حوالے سے جب بہت زیادہ سوالات، اعتراضات، شکوک و شبہات، کنفیوژن ہمارے اپنے درمیان سے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں
یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے اور شاید اس وقت اس پر یہاں بات کرنے مناسب بھی نہ ہو، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوتی تو ایک فتویٰ باقاعدہ کتاب کی شکل میں چھپ گیا ہے، عزاداری در دیدگاہ مرجعیت شیعہ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، جس کے اندر یہ سارے جتنے بھی عزاداری کے حوالے سے فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ کتاب لکھنے والے نے جواب نہیں دیا ہے، مرجع سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کے اس جواب پر بعد میں آنے والے تمام مراجع نے ایک ہی جملہ لکھ کے اس جواب کی تصدیق کی ہے کہ جو ہمارے استاد محترم نے فرمایا بالکل ٹھیک، یہی ہمارا بھی فتویٰ۔ تو اصل سوال پوچھا گیا تھا آغائے نائینی سے، جب بصرے کے مومنین نے عزاداری کے حوالے سے کچھ اس زمانے میں شکوک پیدا ہوئے تو اصل آغائے نائینی سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کا اتنا تفصیلی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جتنے مرجع اس وقت سے لے کے آج تک آئے یہی سوال ان کے سامنے رکھے گئے، اور آغائے نائینی کا جواب، اور ہر ایک نے بس سمجھی یہی کہا، جیسے ٹک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جو ہمارے استاد محترم نے کہا اس میں آپ کو آغائے حکیم کا یہی جملہ ملے گا، اس میں آپ کو آغائے شاہرودی کا یہی جملہ ملے گا، اس میں آپ کو آغائے خوئی کا یہی جملہ ملے گا۔ خاص تو سوال بچے کا کہ آج کل جیسے ہی، آج کل سے مطلب ہے ہر سال جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ فتویٰ اور باقی علماء کی تصدیق، تو جی ہاں یہ وہی آغائے نائینی ہے کہ اگر آپ خالی اس فتوے میں ان علماء کے نام پڑھنے لگے جنہوں نے اپنے استاد کے فتوے کی تصدیق کی ہے تو اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے، مگر احکامات دین اور احکامات خدا، وہ مرجع ہو کہ نائب امام ہو، اس کے لیے بھی یہ منازل بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور نجف کے ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ، گرچہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ نجف تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ نجف کا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، یعنی اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ بالکل نہ سمجھے، 10 سال 11 سال کا بچہ، نجف، پرانا، بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کی وجہ سے گلیاں، سڑکیں، مٹی، کیچڑ، پھسلن ہو گئی، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی آج کل تو شاید یہ تصور مشکل ہو، لیکن 40 سال 50 سال نہیں ہے، 40 50 100 200 سال پہلے جب اس انداز کا انفراسٹرکچر نہیں بنتا تھا تو بہت مشکل ہو جاتا تھا بارش میں۔ ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جن کو اردو ادب سے شوق ہے وہ شاید جملے کا مزہ لیں۔ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر، بہت مشہور شاعر، اسکول کے کورس میں ان کی نظمیں، انہوں نے برسات کی بہاریں کے نام سے جو ایک نظم لکھی ہے اس میں پوری کیفیت بتائی ہے کہ کس طرح بارش کے اندر لوگ پھسل کے گرتے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے اور فضول لمبی ہو رہی ہے، کام کی بات لمبی ہو تو ٹھیک ہے، فضول۔ نجف اشرف ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مرجع، وہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 2 4 5 ان کے ساتھی شاگرد ہیں، ڈسکشن کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے علماء علمی مسائل پر کس انداز سے بات کرتے ہیں۔ کبھی اگر آپ ان کے واقعات پڑھیے، مثلا آغا خوئی اور آغا میلانی، دو بہت ہی عظیم مرجع تھے ایک ہی زمانے کے، جب اپنی جوانی میں نجف میں علم دین حاصل کر رہے تھے تو ایک فقہی مسئلے پر بحث ان کے استاد نے کی دوپہر کے وقت مسجد، یہ وہاں سے اٹھے، مسجد سے مطلب یہ مولا کا روضہ، اور اب آ رہے ہیں گلی میں بحث کرتے کرتے گھر کے دروازے تک پہنچے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، گھر والے وہاں چولہے پہ کھانا گرم کر کے بیٹھے ہیں، فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور اسی گلی میں دروازے پہ کھڑے ہوئے اسی علمی اور فقہی مسئلے کے اوپر دونوں کی دلیلیں اور بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزری، بھوک پیاس، جو میں نے 2 دن پہلے کہا کہ آدمی بھول جاتا ہے، تو ایک عجیب علمی ماحول۔ تو عموماً مراجع اسی لیے اکیلے نہیں جاتے ہیں، آج بھی لوگ اکیلے نہیں جاتے ہیں،
لیکن اکیلے بھی جاتے ہیں اور جاتے بھی نہیں اکیلے. وہ کیا آئی پوڈ لگا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے اسمارٹ فون کے اوپر ان کا انٹرنیٹ اور گردن گھوم رہی ہے اور اس طرح ہلتے جلتے جا رہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح پاگل لوگ جایا کرتے تھے. تو خیر وہ ایک طرف رکھیے بات, لیکن خلاصہ یہ کہ بات ہو رہی ایک دم دیکھا ایک بچہ جا رہا 10 سال کا بچہ اور بارش کیچڑ زمین میں پھسلن. گھبرا کے کہا کہ بیٹا ذرا آہستہ چلو, ایسا نہ ہو کہ تم پھسل کے گر جاؤ, ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے. تو آدمی بچے کو بتاتا ہے کہ ذرا آہستہ چلو, سنبھل کے چلو. اس نے پلٹ کے کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ احتیاط سے چلے, میں اگر پھسل کے گر گیا تو خالی ہڈی ٹوٹے گی, آپ اگر پھسل کے گر گئے تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. نجف کہ یہ مرجع کہتے ہیں کہ جس انداز سے اس بچے نے نصیحت کی ہے, ایسی نصیحت میں نے زندگی میں نہ کبھی سنی نہ کبھی کسی کتاب میں پڑھی. اب آپ سمجھے کہ بچے کی مراد وہ جسمانی نقصان نہیں ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ گر پڑے تو ہڈی ٹوٹ گئی. ایک عالم اگر اپنے علمی ریسرچ کے اندر, تحقیق کے اندر, اجتہاد کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اگر پھسل کے گر گیا, احتیاط کے ساتھ اس نے تحقیق نہیں کی, تو خالی وہ نہیں گمراہ ہوگا بلکہ ان تمام کو گمراہ کرے گا جو اس کی بات پہ بھروسہ کر کے عمل کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ احتیاط آپ کے لیے ضروری. اور بہت اپریشیٹ کیا, بہت پسند کیا بچے نے. ایک ایسی نا بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پروردگار ایسی شخصیتوں کو پیغام اس انداز سے بھجوا دیتا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کو تو ہمت بھی نہ پڑتی کہ نائب امام کے سامنے جا کے یہ بات کہے, اور اگر کہے گا تو بدتمیزی سے کہے گا جو اینٹی مرجعیت یا مرجع دشمن ہوگا. بچے نے کہا تو ہمارے علماء اس بات کا بہت خیال بھی کرتے ہیں, اور پھر واقعات یہ آغا نائنی ہوئے, آغا افشارکی ہوئے کہ یہ بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں. لیکن یہ بات شروع مجلس کی تمہید میں ذرا لمبی ہو گئی. اب آئیے اصل مسئلے پر. وہ یہ کہ مثلا یہ اتنے بڑے بڑے مراجع جن کی زندگیاں ایسی کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو جیسے نائب امام ملے ہیں, دنیا کی دوسری قوموں کو ایسے امام بھی نہیں ملے جیسے نائبین امام ہم لوگوں کو ملے. کہ اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ 14 تک ہم معصوم, ہمارا عقیدہ ہے, دلیلیں بھی, مگر یہاں بھی ہمیں کوئی کمی اور خرابی نظر نہیں آ رہی. ابھی میں 14 معصومین اور مراجع کے بیچ کا جو گروہ ہے جسے ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں, جناب زینب کبریٰ سے لے کے عباس علمدار سے لے کے علی اکبر سے لے کے معصومہ قم, یہ ان کو زیر بحث نہیں لا رہا. مراجع ہم کو جو ان کے بعد آ رہے ہیں درجے میں, ان کی زندگیوں میں ہمیں کوئی کمی اور کوئی جھول نظر نہیں آتی ہے. لیکن واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب سے زیادہ شیطان اگر پریشان ہوتا ہے ان علماء اور مراجع کے واقعے سے. آپ کو شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ یاد نہیں؟ ان کی زندگی میں ان کے پاس, اچھا یہ تو میں ضمناً خالی ان کا تعارف کرانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ان کی زندگی میں ان کے پاس ہندوستان سے, پاکستان نہیں بنا تھا, یہ بات ہو رہی آج سے 160 سال پہلے, 200 سال سمجھیے. اور اس وقت ہندوستان کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں اور راجواڑے اور حکومتیں تھیں. اودھ کا تھا, پھر جنوبی ہند میں احمد نگر, بیجاپور, حیدرآباد, اور پھر اور بہت سارے. بڑی کثرت کے ساتھ نجف اشرف, خمس الگ, زکوٰۃ الگ, زائرین کی مدد کی رقم الگ, وہاں کے غریبوں کی مدد کے لیے رقم الگ, حوضہ علمیہ کے لیے الگ. یہ جو ایک سلسلہ بیچ میں ہمارے ہاں آ گیا تھا کہ خمس وغیرہ ایک اجنبی چیز بن گئی تھی, یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں. اتنا جاتا تھا کہ اس زمانے میں, ذرا سا لگ رہا ہے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن نہیں, اسی کے ذریعے تو موضوع پہ آ رہا ہوں, کہ اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح سے تو ہے نہیں کہ کہیں کوئی مدد کرنا ہے تو مثلا کارگو جہاز بھجوا دیا, ٹرالر کے ذریعے سے مدد کر دی. ہاتھیوں پر لد کے وہ رقم اور وہ سامان بھجوایا جاتا تھا. جو نجف کے حوضے میں شیخ مرتضیٰ انصاری اس وقت مرجع سے, کیا عظیم مرجع ہیں, لیکن میں یہ حالات بتاؤں گا تو میری 40 کے مجالس کا رخ ہی بدل رہا ہے. یہ تو حالات مراجع جا رہے ہیں, جبکہ میرا موضوع تو ہم اور آپ ہیں, تو میں روکتے ہوئے. بہت ہی عظیم مرجع ہیں. اور اگر یہ مرجع
پروردگار اس موقع پہ پیدا نہ کرتا تو آج ہماری ایک عجیب حالت ہوتی ہے. ایسے عجیب و غریب مسائل میں ہم پھنس جاتے جس میں کچھ غیر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آئیے واپس ہاتھی, اور بہت مشہور ایک جملہ تھا اس زمانے میں نجف وغیرہ میں, ہاتھی آ گیا, ہاتھی آ گیا, ہاتھی آ گیا, یعنی ہمارے لیے مدد آ گئی. پورا سال گزارا کرتے تھے, سونا چاندی, مرد تو مرد, ہندوستان کی جو ملکائیں تھیں, جو رانیاں تھیں, جو مہارانیاں تھیں, وہ تک اپنے ذاتی پیسے سے, کوئی خمس نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں, خالی مرجے کو بھیجوا رہے ہیں کہ جہاں مناسب سمجھے خرچ کرے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سوئم نہیں ہو سکا, اس لیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے بہت ہی مختصر, کہ مثلا دودھ کا ایک پیالہ اور ایک وقت کا کھانا, اس پر فاتحہ پڑھ کے کھلوائی جائے. ان کی بیٹیاں ہی تھی, بیٹا کوئی نہیں تھا. گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک وقت کے کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کسی غریب کو بھجوا دے, اور ہاتھی بھر بھر کے ان کے پاس آتے تھے. تو خیر ہمیں تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں, اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بدگمان رہتے ہیں. شیخ مرتضی انصاری کا بہت مشہور واقعہ, اور وہ کہ شیطان کو کسی نے خواب میں دیکھا. امام کو تو ہم میں سے بعض خوش قسمت خواب میں دیکھتے, شیطان کو بہت پریشان دیکھا. شیطان تو پریشان نہیں ہوتا, گھبرا کے پوچھا تم اتنے پریشان کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے اس شیخ انصاری نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا. میں نے ہزاروں طریقے اختیار کیے اس کو گمراہ کرنے کے لیے. دو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے. ایک طریقہ ہے ہر ایک پر الگ الگ محنت کرو, شیطان وہ بھی کرتا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو گمراہ کر دو, تو جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے جب لیڈر گمراہ ہو گیا. شیطان دونوں طریقے اختیار کرتا, حتیٰ یہ کہ جس کے بارے میں اس کو پتا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں, آج نہیں پتا, اسی دن پتا ہے جس دن اس کو اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, اسی دن اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, اے خدا سب کو بہکاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. اسی دن سے اس کو معلوم ہے. پھر بھی کوشش تو کی نا. حاجیوں سے پوچھئے کہ تم جو کنکر مارتے ہو تو کیوں مارتے ہو؟ کہا ابراہیم و اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی گئی. ابراہیم و اسماعیل معصوم نبی, لیکن شیطان نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ میرا کوئی جادو ان پہ نہیں چلے گا, میری کوئی ٹرک ان کو نہیں گمراہ کرے گی, پھر گیا ضرور ڈیوٹی. یہ میری ذمہ داری ہے گمراہ کرنا, بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں جسارت نہ ہو جائے. بہت سارے علماء نے لکھا چوتھے امام کا لقب زین العابدین اس وقت بنا جب شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چباتا رہا تاکہ صرف امام کی توجہ نماز سے ہٹا لی جائے. اور جب امام کی توجہ نہ ہٹی, نماز مکمل کی, تو یہ کہہ کے بھاگا کہ انتا زین العابدین, میں نے آدم سے لے کے تجھ تک ہر دور کے نبی کو دیکھا, ولی کو دیکھا, وصی کو دیکھا, مگر ایسا عبادت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا. مجمع کنفیوز تھا کہ یہ صلوات پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں. آدھے پڑھ رہے تھے, آدھے سوچ رہے تھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں. مراجع کرام کو جب کوئی بڑی پریشانی پیش آتی ہے, یہ ذرا سا میں اپنے آج کے موضوع سے ذرا سا ہٹا. ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب موضوع میں ہے. اب دیکھیے گا جب شیخ انصاری کے واقعے کا اختتام ہوگا تو ایک دم سے میرا موضوع آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا. لیکن چھوٹی سی بات, مراجع کرام کو جب کبھی پریشانی ہوتی, اور خاص طور پر ہمارے اپنے زمانے کی, یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو بہت چھوٹے ہیں, جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان جوانوں نے بھی نام تو سنا جو ہماری عمر کے لوگ. بعض بہت عظیم شخصیتوں کو دیکھا ہے, ان کے کارناموں کو دیکھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو جب ان لوگوں کو کوئی بڑی مشکل و پریشانی پیش آتی ہے, خاص طور پر اگر آپ 20ویں صدی کے اندر جو پچھلی صدی گزری یہ پوچھیں کہ شیعہ تاریخ کا سب سے مشہور نائب امام یا مرجع کون, تو آپ کے ذہن میں ایک نام بھی آ جائے گا. ان کے بارے میں بھی یہ ہے, اور گواہی دینے والی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں. ہمارے آج کے 5 بڑے مراجع, بلکہ
ایک کا تو انتقال ہو گیا آغا سعید طباطبائی الحکیم، تو چار بڑے مراجع میں سے ایک آغا موسیٰ شبیری زنجانی. یہ لفظ جو ہمارے یہاں شبیر استعمال ہوتا ہے، اس کا اصل پروناؤنسیشن تو آپ کو پتا ہے عرب دنیا میں شبیر، اور بہت عظیم مرجع ہیں یہ. اور انہی کے فتوے کی وجہ سے اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. لیکن یہ ممبر مسائل بیان کرنے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ وقت میں بات پوری کرنا ہوتی. بٹ کوائن کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ یہ اس وقت کے ہمارے لیونگ مراجع، زندہ مراجع میں آغا سیستانی کے تقریباً برابر. عمر تو شاید آغا سیستانی سے بھی ایک سال زیادہ ہے، 98 یا 97. یہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے اور جوانی میں دیکھتا تھا. اور پھر وہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے علماء کا، جن میں ایک تو سب سے بڑے اور پھر بھی بہت. جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آتی تھی تو میرے گھر میں اجتماع ہوتا تھا. ان کے والد خود بھی ایک بہت بڑے عالم تھے. اور کیا اجتماع ہوتا تھا؟ کہا یہ حل مشکلات کے لیے اس وقت یہ والا عمل ہم کو کرنا. اور وہ ہوتا تھا 14,000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ وہ صلوات جس کے لیے آپ کنفیوز تھے کہ پڑھا جائے صلوات کو کہ نہ پڑھا جائے. صلوات پڑھی نہیں جاتی ہے، صلوات بھیجی جاتی ہے. اس دونوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو کیسے یہ ہوتا تھا بڑے بڑے ٹاپ کے، جیسے میں نے کہا نا کہ آج 5 بڑے بڑے مراجع ہیں، سمجھیے یہ ایک جگہ جمع ہوئے، کوئی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، انفرادی مسئلہ ہو کہ قوم کا مسئلہ ہو. وہ خطرناک زمانہ تھا دنیا کے اس وقت کے حالات. 14,000 مرتبہ تو تقریباً اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 14 ایسے مراجع یا مجتہدین جن میں سے ہر ایک سید، 14 سید، اور ہر ایک کو 140 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسے موقعوں پہ عموماً بادام رکھے جاتے ہیں، لیکن چنے، اور پھر وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور پھر مراجع ہیں تو انسان نہ، اور اسلام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی کی سپیڈ زیادہ ہے، کسی کی سپیڈ کم ہے. خاص طور پہ اس میں جو عربی النسل تھے وہ تو ان کی اپنی زبان ہے، جلدی ختم کر لیتے تھے. تو بعد میں جو تسبیح ختم کرتے تھے پوچھتے بھی تھے، یہ مراجع کی بات ہو رہی ہے بھائی کچھ پڑھایا بھی کہ ایسے ہی انگلیاں پھیر کے اٹھا کے ایک چنے کا دانہ رکھ لیا کہ تسبیح ہو گئی. آپس کے جو اس قسم کے مذاق ہوتے ہیں. بہترین عمل ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. خواتین بعض اوقات بڑی پریشانی میں 12,000 مرتبہ امن یجیب کا عمل کرتی ہیں، 120 تسبیح. تو کبھی 120 تسبیح ایک آدمی کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، تو کبھی 4 کبھی 5 کبھی 6 برابر سے تقسیم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ اس سے زیادہ اہم اس عمل کو سمجھیے. واقعا جو کچھ روایتوں میں ایک لفظ آیا وہ یہاں یہ لفظ نہیں، یہ تو مراجع کا عمل بتا رہا ہوں. اور یہ عمل ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس حدیث ہوگی. آج کل تو ہمارے ممبروں پہ اپنی طرف سے بہت سے عمل دعائیں بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ زمانہ پریشانی کا ہے. ہر ایک کو دعا چاہیے، اور دعا بھی کوئی نئی دعا چاہیے. تو نئی دعا تو وہی ہے کہ جو لیٹسٹ اس وقت کی فیکٹری میں تیار کی جائے. خود سے ان سے پوچھا جائے کس کتاب میں کہاں ہے. نہیں، یہ عمل ہماری ذمہ داری. دعا قبول نہ ہو تو ہمارے گریبان پکڑنا. تو اب وہ تو کہاں ان کو ڈھونڈیں کہ ان کا گریبان پکڑے. یہ تو بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. یہ مراجع جب کوئی عمل کرتے ہیں خود کرتے ہیں، تو ہے کہ آپ کو بتانا خود کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، اور 1-2 بھی نہیں، میں نے کہا 14 کو ڈھونڈا جاتا ہے، جن میں اگر 14 مرجع نہ ہو تو مجتہد تو ہوتے ہیں اور سید مجتہد. تو یہ عمل حل مشکلات کے لیے واقعاً وہ جو کچھ روایتوں میں جملہ کہ فلاں دعا اس وقت پڑھنا جب تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے، یعنی موت و حیات کا مسئلہ ہو. تو یہ یاد رکھیے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑ جائے. اللہ کرے کہ ضرورت نہ پڑے، کبھی کوئی اتنی بڑی پریشانی مومن پہ نہ آنے پائے. تو بات میں واپس لے کے آتا ہوں اصل موضوع پر کہ خلاصہ یہ کہ آپ نے ذرا ہلکی سلوات بھیجی تھی تو میں چلا گیا کہ اس کے آپ کو فائدے بتاؤں. چلیں ایک فائدہ اور سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد قائم ہو جائے گی، جب حکومت قائم ہو جائے گی وہ مشکل مرحلہ گزر جائے گا.
امام کے آنے کے فوراً بعد تو اور مشکلات ہیں شروع کے کچھ عرصے میں. پھر وہ جو سارا مسئلہ ختم، جو میں نے کل ایک جملہ کہا کہ دجال بھی مارا گیا اور شیطان بھی مارا گیا، اور دابت الارض جن کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ بھی نکل کے آ گئے، اور انہوں نے جو ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، خاص ایک ڈیوٹی ہے دابت الارض کی، جو مولا نے کہا نا دابت الارض، یہ میں ہوں، وہ ڈیوٹی بھی انجام دے لی. اور ہندی کا ایک لفظ ہے کہ دنیا میں شانت ہو گیا، پوری دنیا پرسکون ہو گئی، حکومت امام قائم ہو گئی، حکومت چلنے لگی. اب اس وقت اگر خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز بیچنا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. کل بھی ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا تھا، آج بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ موضوع سے ہٹنا، ابھی تک تو نہیں ہٹاؤں سوائے ایک یہ صلوات کی وجہ سے جو کچھ باتیں آ گئیں، ورنہ موضوع پر ہوں. تو یہ آخری بات، تو اس وقت جو خریداری ہوگی پیپر کرنسی چلے گی، اور اگر چلے گی تو کیا امام زمانہ خود کوئی پرنٹنگ پریس لگائیں گے جہاں پہ اس وقت کے نوٹ چھپیں گے وہ کس ٹائپ کے ہوں گے، یا سکے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ کرنسی جو کوائن کی شکل میں ہے، یہ پانچویں امام نے جس طرح بتایا کہ اس وقت کے بنو امیہ کے خلیفہ کو کہ کیا ایک پورا سسٹم بناؤ، کس طرح یہ سکے ہیں، یہ سب چلیں. سکے کا زمانہ، پیپر کرنسی کا زمانہ، پھر یہ بٹ کوائن کا زمانہ، یہ جو مختلف مرحلے چل رہے ہیں. آج کل پلاسٹک کرنسی ہے، کچھ ہوتا ہوا تھا نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے. اس وقت کیا نظام ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں، 2-3 سال پہلے ہی شاید حجت الاسلام مولانا سید محمد علی نقوی صاحب نے رجت اور اس کے بعد کے حوالے سے بات کی ہے، یا جو ہماری قوم کے ینگ عالم ہیں انہوں نے بات کی ہے. لیکن میں صرف ایک بات، اس وقت کی ساری کرنسی صلوات ہوگی. آپ دکاندار کے پاس گئے، چیز چاہیے، اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا 3 صلوات. یہ تو بڑی مہنگی چیز لگ رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا 5 صلوات. یہ چیز تو اور بھی قیمتی لگ رہی ہے، کہا کہ 10 صلوات. قیمت صلوات سے ہوتی ہے، اور صلوات ہی وہ ہے جو جنت کی بھی قیمت بن جاتی ہے. اور پھر اس میں وہ لفظ آتا ہے جو میں کہتے ہوئے کہہ کے رک گیا، کیونکہ وہ تو ایک پوری الگ اور دلچسپ تقریر ہے کہ صلوات پڑھی نہیں جاتی، صلوات بھیجی جاتی ہے. اس کا ٹیکنیکل فرق یاد رکھیے. تو جنت کی قیمت صلوات، امام زمانہ کے دور میں نہ کریڈٹ کارڈ چلے گا، نہ پیپر کرنسی چلے گی، نہ کوائنس چلیں گے، نہ سکے چلیں گے، نہ بٹ کوائن چلے گا. یہی صلوات کے ذریعے خرید و فروخت ہوگی. جس کو اس کی جتنی عادت ہے اتنا ہی اس کے لیے اس وقت زمانہ آسان ہو جائے گا. اب میں واپس آتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک بہت اہم عمل ہے، لیکن آپ نے آدھی صلوات بھیجی تھی، آدھی نہیں بھیجی تھی، پھر پوری بھیج دی، پھر ڈبل بھیج دی، تو الحمدللہ وہ تو کام ہو گیا. جب میں نے یہ جملہ کہا کہ شیطان چوتھے امام کی عبادت کو دیکھ کے یہ کہہ کر کہ میں تو گواہ ہوں، آنکھوں دیکھا، خالی سنی سنائی بات نہیں ہے، آدم سے لے کے تم تک میں نے ہر نبی کو، ہر وصی کو، ہر ولی کو، ہر امام کو دیکھا، ایسا عبادت گزار نہ دیکھا. شیطان کا جملہ، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ شیطان چوتھے امام کے پاس بھی گیا اور اپنی حد تک کوشش کی کہ چوتھے امام کو نعوذ باللہ گمراہ تو کر نہیں سکتا، کم از کم عبادت کے ذرا سے ثواب کو کم کرے. اب یہ کہ معصومین ثواب کے محتاج کوئی تھوڑی، وہ تو ہمیں دیا کریں گے اپنی ساری عبادتوں کے ثواب. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ عبادتیں کرتے ہیں تاکہ وہ جو ثواب جمع ہو تو پھر وہ اپنے گناہگار لیکن سچے ماننے والوں میں یہ ثواب تقسیم کریں. یہ روایتیں ہیں میدان قیامت کی. تو اس میں یہ کہ شیطان جن کو گمراہ نہیں کر سکتا تو گمراہ نہیں کرے، لیکن تھوڑا بہت عبادت سے توجہ ہٹائے. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی سیدن حصورہ جو بہت ہی مقدس و متقی مانے جاتے ہیں اور ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے ہیں. یحییٰ انگریزی میں کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ. اور حضرت یحییٰ وہ ہیں کہ عام طور پر ایام عزا کی جو پہلی مجلس ہوتی چاند رات کی، اس میں جناب یحییٰ کے تذکرے سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ جناب یحییٰ کو اور امام حسین کو اور جناب یحییٰ کی شہادت کو اور آقا حسین کی شہادت کو روایتوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملایا گیا. اور کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی پہلی آیت جو کربلا کے حوالے سے وہ جناب یحییٰ کے بیان میں آئی. تو جناب یحییٰ بہت ہی مقدس اور ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے تھے.
اس لیے ان کی شہادت اس زمانے کا ایک بہت بڑا واقعہ بنا، اور پروردگار نے پھر کس طرح سے اس شہادت کا انتقام لیا وہ مختار نامے کے اندر وہ واقعہ پڑھا جاتا۔ جناب یحییٰ جن کا روضہ آج بھی شام کے اندر اس مسجد کے اندر موجود ہے، جناب یحییٰ اتنا خوف خدا، ایک بار ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ اچھا حضرت عیسیٰ تو وہ تھے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غیر متعلق نہیں ہے، میرے موضوع میں کل یا پرسوں بہت اہم بنے گا کہ حضرت یحییٰ وہ تھے جو جناب عیسیٰ کی ولادت سے پہلے سے ان کی خبر دیتے آ رہے تھے کہ قوم والوں، امت والوں، تیار ہو جاؤ، اللہ کا وہ نبی آنے والا ہے۔ عیسیٰ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے، لیکن جناب یحییٰ ان کی خبر پہلے سے دے رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، جناب یحییٰ نے عیسیٰ کو دیکھ کے ایک اعتراض کیا۔ یہ اعتراض کوئی حرام گناہ کے حوالے سے نہیں ہوتے ہیں، زندگی کے حوالے سے کہ اے حضرت عیسیٰ آپ ہر وقت اتنا ہنستے رہتے ہیں، ہنسی مذاق لوگوں سے باتیں بالکل نارمل انداز میں، کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ نے جہنم پیدا ہی نہیں کی، کوئی ہے ہی نہیں خوف۔ اور عیسیٰ نے جواب دیا کہ یحییٰ اور آپ ہر وقت اتنا روتے رہتے ہیں خوف خدا سے کہ لگتا ہے کہ خدا نے جنت ہی پیدا نہیں کی ہے، بس عذاب ہی عذاب اور جہنم ہی جہنم ہے۔ جو لوگ میری مجالس کے بارے میں کہتے ہیں لیکن میں کہاں پڑھتا ہوں جہنم، اب پڑھوں گا، ایک واقعہ تو مجھے پڑھنا، لیکن کہا کہ وہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جنت ہے ہی نہیں، آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جہنم ہے ہی نہیں۔ یہ پہلے زمانے کے انبیاء کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن پیغمبر کی شریعت میں آ گیا دونوں کو ساتھ جمع کرو، جنت کی امید بھی رکھو، جہنم سے ڈرو بھی، ڈرنے کے وقت رو بھی اور ہنسنے کے وقت ہنسو بھی۔ یہ دعا ابتدا کا پہلا جملہ ہے کہ اے خدا تو عذاب کے وقت سب سے سخت عذاب دینے والا ہے، رحمت کے وقت سب سے زیادہ رحمت۔ اب میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ تو جناب یحییٰ شیطان سے ایک بار ان کی ملاقات ہو گئی۔ شیطان انبیاء کے بعد بہت آتا جاتا، اتنا 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 کہ میرا ایک پورا عشرہ ہے، اور جو میں یہاں کے بعد ایک جگہ دوبارہ ریپیٹ کرنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا بہت پرانا ہے، اس کو دہرائیے۔ میرا ایک پورا عشرہ شیطان کا انٹرویو، اور وہ انٹرویو لینے والے کون ہیں؟ مختلف نبی۔ کبھی جناب یحییٰ نے شیطان سے کچھ سوالات کیے، کبھی جناب نوح نے کچھ سوالات کیے، کبھی جناب ابراہیم نے کچھ سوالات کیے۔ سب سے زیادہ یہ آ گیا پھر میرا موضوع پلٹ کے، سب سے زیادہ سوالات رسول خدا نے کیے تھے کہ تو میری امت کو کیسے بہکائے گا۔ تو بہت ہی دلچسپ ایک اشرا تھا، لیکن بہت پرانی بات تھی، اسے دوبارہ پڑھنا ہے، لیکن یہاں نہیں، یہاں کے بعد جہاں میں جا رہا ہوں وہ بھی نہیں بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو سن لیں اور آئندہ سالوں تک میں زندہ رہا، دوبارہ امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ مجبور کر کے مجھے لے کے آ گئی تو پھر مجھے ایک موقع ملے گا۔ ابھی میں جملہ پورا کروں کہ یحییٰ نے شیطان کو دیکھا اور کہا شیطان میں 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھتا ہوں اور ہر وقت خوف خدا اور عبادت سوائے ضروری کاموں کے ہٹتا ہی نہیں ہوں۔ سیدن حصورہ انتہا عبادت گزار خوف خدا سے رونے والے، کیا میرا کوئی عمل کبھی تجھے پسند آتا؟ فارمولہ یاد رکھی، آپ کا جو عمل شیطان کو پسند آئے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور جو عمل اللہ کو پسند ہے سمجھ لیجیے کہ وہ شیطان کو ناپسند ہے۔ یا میں جملہ بدل دوں، آپ کا جو عمل شیطان کو پسند آئے سمجھ لیجیے وہ امام کو ناپسند ہے، اور آپ کا جو عمل امام کو پسند آئے خود ہی سمجھ لیجیے کہ یہ شیطان کو ناپسند ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرا کوئی عمل، کہا کہ ہاں جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ویسے تو آپ کوئی حرام کام نہیں کرتے، ویسے تو آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، لیکن کم از کم یہ ایک حلال کام ہے، لیکن بعض حلال کام بھی ایسے ہوتے ہیں جو اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، کہا میرے اس عمل سے تو کیوں خوش ہوتا؟ کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو عبادت میں ذرا سستی آ جاتی ہے، یہ اب جو ہے میں آپ کو عبادت سے تو نہیں روک سکتا، یہ میری طاقت میں نہیں ہے، ٹرائی کرتا ہوں طاقت میں نہیں ہے، لیکن جو 100 والی عبادت تھی وہ اگر آپ 90 والی کر لیں، جو 10% کم ہو جائے، میرا کام ہو گیا، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جناب یحییٰ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں آدھے پیٹ سے زیادہ کبھی کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، اور شیطان نے بھی قسم کھائی۔ وہ شیطان تو اپنی قسمیں توڑتا ہے نا، لیکن قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کسی نبی کو سچی بات نہیں بتاؤں گا۔ تو خیر
یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے اور ایسے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں. تو یہ جو شیطان ہے جو انبیاء، اوصیاء، ائمہ جن کے بارے میں اس کو جانے سے پہلے ہی پتا ہے کہ میں منہ کی کھا کے آؤں گا، کنکر کھا کے آؤں گا، لیکن جاؤں گا ضرور کیونکہ یہ میرا مشن ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے، کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ ہم کون سا ایسا شیطان سے پروٹیکٹڈ ہیں؟ کووڈ سے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ ویکسین لگوائی ہے، لیکن اس کا بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہر ویکسین کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرا ڈوز لینا ہے، اس کے بعد دوسرا لینا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کیا ریسرچ ہوگی. تو اب شیطان سے محفوظ کیا ہم ہیں؟ یہ ہم نے یقینی بات بنا لی. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارا ہر عمل اعوذ باللہ سے شروع نہ ہوتا تو جو انبیاء اور ائمہ کے پاس جاتا، اب وہ مراجے کے پاس بھی آتا اور وہاں بھی منہ کی کھاتا، اور وہ خواب میں جو عالم دیکھ رہے ہیں کہتا ہے تمہارے شیخ انصاری نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میری راتوں کی نیند اڑا دی. محاورتاً کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا شیطان رات کو سوتا ہے کہ نہیں سوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں سونے دیتا. یہ فلم دیکھ لو، وہ گانا سن لو، وہ فلاں چینل پہ چلے جاؤ، بہت آسان، بہت سستے، رات کے 12 بجے کے بعد پیکج ملتے ہیں ہمارے بچیوں کو، تو خرافات میں لگ جاؤ. تو مجھے نہیں پتا ہے، تو محاورتاً میں نے کہا کہ میری راتوں کی نیند اڑا دی. میں نے ایسے ایسے ہتھیار ان کے اوپر استعمال کیے جس سے میں نے بڑوں کو بہکایا اور یہ بچ کے نکل گئے. عالم کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا؟ جو آج کل یہ کیوں میں نے موضوع میں یہ نہیں کہا کہ ایمان کو بچائیں، موجودہ زمانے میں ایمان کو بچائیں، کیونکہ یہ شیطان کا فی الحال سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ علماء اور مراجع کا شکار کرتا. خرگوش مارنے نکلیں آپ اور ہاتھی مارنے نکلیں آپ تو ایک جیسا ہتھیار لے کے تو نہیں جائیں گے نا. اگر وہ ہاتھی والا فائر آپ خرگوش پہ کریں گے تو وہ تو خیر ہمارے ہاں تو خرگوش جائز نہیں ہے، لیکن پرختے اڑ جائیں گے اس کے، تو کچھ ملے گا ہی نہیں. اور اگر خرگوش والی گولی آپ ہاتھی پہ چلائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کیا کیا. تو اب دونوں کے ہتھیار الگ ہیں نا. تو جو مراجع کے اوپر وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ اس وقت تو معصوم پردہ غیبت میں ہیں، تو خیر ہوتے بھی سامنے بھی ہوتے تو شیطان وہاں کیا کرتا، لیکن سب سے بڑی اتھارٹی تو نائب امام، ان کے لیے کیا کرتا ہے وہ ہے جو بار بار روایت میں ایک لفظ آیا. یہ میرا موضوع شروع ہو گیا، پہلی بات آ رہی ایمان بچانے کے لیے، اور وہ یہ ہے شہرت کی لالچ، شہرت کی تمنا، پاپولر ہونا اور مشہور ہونا. یہ مراجع اور علماء کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، اور ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا مراجع کے لیے. اب یہ کیا چیز، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سبسکرائبر بڑھ جائیں، لائکس زیادہ ہوں، ویورز بہت زیادہ ہوں، کوئی ایسی مجلس میں بات پھڑکتی ہوئی، اب میں تو اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، ایسی پھڑکتی ہوئی کہ اس کا 6 منٹ کا کلپ ہو، معلوم ہے 1 ملین لوگوں نے دیکھ لیا. یہ جو ایک ریس لگی ہے، یہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارے مراجع سے محفوظ ہیں. آپ کو نظر نہیں آئے گا اس انداز سے، لیکن جو بات ہو رہی ہے میرے لیول کی، اس کے اندر بات کر رہا ہوں کہ آج کل دیکھیں فیس بک، یوٹیوب، واٹس اپ اور جتنے سوشل میڈیا کے دوسرے، ان کی دوسری خرابیاں جو ہمارے بچوں کے لیے ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے اور ہمارے اصل موضوع میں شامل ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پر علماء، خطبہ اور اس انداز کے لوگوں کے لیے اگر مذہبی بات نہ ہوتی تو میں ایک لفظ استعمال کرتا جو بڑا ممبر پہ بہت عجیب سا لگتا ہے، اور مذہبی شخصیت کے لیے اور بھی سیلیبریٹریز. لیکن آج کل یہ خود بخود شیطان نے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جب خطبہ، ذاکرین اور ممبر پر مجھ جیسے جو طالب علم ہیں ان تک کے درمیان سرایت کر گیا، تو بھی اس میں نوحہ خان بھی آ گئے، اس کے اندر منقبت خان بھی آ گئے، اس میں قصیدہ خان بھی آ گئے، اور جس انداز سے مقابلے ہوتے ہیں، اچھا وہ فلاں کے کلپ کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اب ہم ایسا بنائیں گے کہ اس کو اتنے لوگ دیکھیں. اور شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو، شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو. میں ایک ضمنی بات بتا دوں کیونکہ اس کی تفصیل میں جانا سینسیٹیو ایشو ہے، مناسب نہیں. ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں. اب جیسے میرا ایک کلپ پچھلی
پچھلے محرم کی بات، وہ چلا، اس کے ویورز تھے اس کے 7 آدمیوں نے اس کو دیکھا، کلہم. تو آئے ہمارے پاس کوئی صاحب کہنے لگے مولانا یہ تو بڑا شرمندگی کی بات ہے، یہ تو صرف 7 آدمی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا اس 7 میں بھی 5 تو میری فیملی والے تھے. اچھا. تو کہنے لگے مولانا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، کم سے کم ایک رات میں 2,500 سے 3,000 تو ہو جائیں گے، اور پھر 3-4 دن میں آپ دیکھیے گا فلاں موضوع پہ بات کیجیے. میں نے کہا اس موضوع پہ بات کرنا حرام ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کا سبب بنے گا. کہا یہ چھوڑیں، یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں، آج 21ویں صدی، آج تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے ویورز کیسے بڑھتے ہیں، سبسکرائبر کیسے بڑھتے ہیں، لائک کیسے بڑھتے ہیں. میں نے کہا جب وہ مجھ جیسے بڈھے آدمی کو جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا نہیں ہے، قبر سے زیادہ کمر تک پہنچ چکا ہے قبر کے اندر، اب اس سے کیا اس سے تعلق کہ لائک کیا ہیں اور ڈس لائک کیا ہیں اور سبسکرائبر کیا ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واٹس ایپ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، جب اس کو اس طرح سے آ کے وہ صاحب بہکا رہے ہیں. تو واقعاً جو ہمارے ابھی وہ نوجوان خطیب ہیں کہ لفظ بہت برا ہے لیکن کیا کروں وقت بہت کم رہ گیا، جن کے کیریئر کا آغاز ہے، ان کو تو آ کے کس طرح سے لالچ نہ دی جاتی ہوگی، ترغیب نہیں دلائی جاتی ہوگی. خدا معلوم یہ لوگ مخلص لوگ ہیں، خدا معلوم یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. لیکن بار بار جو روایتوں میں آیا، جو اس نجف کے بچے نے نجف کے مرجے سے کہا کہ میں پھسل کے گرا تو خالی میری ہڈی یا منہ ٹوٹے گا، آپ پھسل کے گرے تو پوری قوم پھسل جائے گی، پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. یہ آج اصول ذہن میں رکھنا ہے. اور ماہ سفر کی وہ تاریخیں آ گئی ہیں جس کے کچھ دنوں بعد پیغمبر اسلام کی وفات کی تاریخ آئے گی. لوگوں نے آج ایک حدیث آپ نے سنی، شیطان کو پریشان دیکھا کسی عالم نے، یہ تو ہے ہمارے زمانے کا واقعہ، یہ حدیث تو نہیں ہے 200 سال پہلے کا، مگر خود رسول خدا کو لوگوں نے پریشان دیکھا اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں. اچھا وہ جو باقی پیغمبر کے مصائب کے حوالے سے اور پیغمبر کے بعد کے مصائب کے حوالے سے وہ الگ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کے چہرے پہ بہت پریشانی نظر آ رہی. کہا کہ میرے جتنے بھائی گزرے، یعنی 1,24,000 انبیاء، سب کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کے پیغام کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور جتنی ان کی محنتیں تھیں، یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم پیغمبر کا، وہ ساری ختم ہو کے رہ گئے. موسیٰ کی ساری محنتیں، عیسیٰ کی ساری محنتیں جس مقصد کے لیے آئے تھے، قوم کو بدل بھی دیا، پھر قوم پھر پرانے راستے پر. تو میں اپنے بعد پریشان ہوں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جس طرح وہ پیچھے کی امتیں تھیں کہ بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے، ان کے بعد اسی قوم نے ان کا کلمہ پڑھ کے دوبارہ بت پرستی شروع کی، آپ کے ہاں بھی یہ ہوگا؟ کہا نہیں، اب میرے ماننے والے شرک اکبر نہیں کریں گے، شرک اصغر کریں گے. اب یہ اکبر اور اصغر کہاں سے آ گئے شرک میں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ کہا وہ نیکیاں کریں گے دنیا دکھاوے کی خاطر، ریاکاری، شو آف، دنیا دکھاوا. نماز بھی پڑھیں گے تو اس کے لیے. ایک جملہ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک بار اور سن لیجئے اور میں منزل مصائب پر آ جاؤں، کیونکہ یہ جو ماتمی حضرات ہیں ان کو ماتم کا وقت میری وجہ سے کم مل رہا. تو کل میں نے مصائب ذرا زیادہ پڑھے تھے، آج مختصر رہیں گے تاکہ مجلس کے دونوں حصے، تقریر اور ماتم، دونوں کا حق ادا ہو. مختصر سے ایک جملہ. بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن ایک بار پھر سن لیجئے کہ ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے اور جا رہے ہیں، لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ دنیا بھر کے، اور اب تو سارا سال زیارت کا سلسلہ جاری رہتا. ہمیں اپنے مراجع مثلاً وہاں نظر نہیں آتے. اب اعتراض کرنے والے ان کو کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہے کہ اعتراض یہ بھی ہوتا. میں بہت اس کو سمپل رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بات نپٹ جائے. اور جواب بھی آپ نے سنا ہوگا. اب میں جو جواب دوں گا پھر آپ کہیں گے جی مولانا تو پھر اپنا ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اپنی شہرت. لیکن مجھ جیسا ایک حقیر سا طالب علم، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں مجھے. اب ایسی مجلس سے سننے والے دنیا میں کتنے لوگ. ابھی میں گیا تھا کینیڈا کے اندر ایک نئے شہر میں. اکثر لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ کب سے، ابھی آپ نے کووڈ میں مجلسیں پڑھنا اسٹارٹ کی ہیں، ابھی آپ نے مجلسیں شروع کی ہیں.
میں نے کہا اب تو میں ختم کر رہا ہوں مجلس ہے بھائی. تو اس میں میں زیارت کو جاتا ہوں. یاد رکھیے مجھے 2 رکعت نماز لوگ نہیں پڑھنے دیتے. یہ نہیں ہے کہ مثلا آئے کوئی مسئلہ پوچھے, نہیں, ادھر نماز شروع کی. خاص طور پہ جب سے یہ موبائل حرم میں لے جانے کی اجازت, میں رکوع کر رہا ہوں تو 5 لوگ موبائل لے کے ادھر سے تصویر, ادھر سے تصویر, ادھر سے تصویر. میں سجدے میں ہوں تو ایک صاحب تو گویا ناک کے نیچے اپنا موبائل جو ہے گھسیڑ رہے ہیں کہ اس طرح سے تصویر. ایک 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. اور پھر زری کے قریب جانا اور یہ کرنا, وہ سب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی بڑی شخصیت سمجھ کے, نہیں, بس ایک مجلس پڑھنے والے ہیں تو بس یہ واپس جا کے دکھائیں گے لوگوں کو یا اپنے فیس بک کے اس کو اپلوڈ کریں گے. زیارت نہیں کرنے دیتے, زری کے قریب نہیں جانے دیتے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. بعض اوقات تو اس نماز سے گھر کی اور ہوٹل کی نماز غنیمت لگنے لگتی ہے, جبکہ ثواب کتنا ہے حرم کی نماز کا. اب میں نے کہا اگر اس وقت کوئی مرضی آ کے یہاں پہ زیارت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو تو سب لوگ ساری چیزیں بھول جائیں گے, حتیٰ آقا حسین کی زری کو بھول جائیں گے کچھ لوگ, اور اپنے موبائل, ان کی تصویر, ان کی تصویر, ان کی تصویر. یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آگے چل کر شرک اصغر بن جاتا. وہاں شیطان چوتھے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹ رہا ہے, نماز سے توجہ ہٹائی جائے. یہاں پر مومن اپنا کیمرہ لے کے چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. اب بعد میں دکھا رہے تھے کہ مولانا یہ تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو اتنا اس طرح جواب دینا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بہت ہی روڈ اور بدتمیز قسم کے مولانا. میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں, مجھے بھی نماز پڑھنا ہے, مجھے بھی زیارت کرنا ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ واقعاً اگر مراجی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں. نہ لوگ ان کو زیارت کرنے دیں گے, نہ ان کی وجہ سے اپنی زیارت کریں گے, اپنی زیارت بھی چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے ان میں بعض لوگ بڑے مخلص ہوں, محبت میں ہی کر رہے ہوں, لیکن ہر چیز کا اپنا ایک موقع اور محل ہوتا. اظہار محبت کے لیے بھی جگہیں ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو یہ والا جو اس وقت موبائل ایک قیامت, ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہتھیار شیطان نے آپ کے ہاتھوں میں دیا. لیکن مولا کا وہی جملہ یاد آتا جو نہج البلاغہ کے آخر میں, جو اردو میں محاورہ بھی ہے, ہر زبان میں ہوگا. شادی ایک ایسی چیز ہے جو کرے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کرے وہ بھی پچھتا ہے. مولا نے بجائے لفظ شادی کے عورت کے حوالے سے کہا نہج البلاغہ کی آخری حدیثوں میں سے ایک. اب یہ ہے بھی اتنی ضرورت کی چیز کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے اتنی زیادہ گمراہی پھیلائی جا رہی. اور یہ شیطان کا وہ بدترین ہتھیار ہے جس سے اپنے ایمان کو آپ بچائیں. کیا مطلب؟ شیطان جب کسی مومن کو کسی طرح سے نہیں بہکا سکتا ہے تو وہ اسے دین کے راستے سے بہکاتا. ابھی باتیں آئیں گی لیکن مختصر ایک لسٹ جلدی. اگر وہ کسی کو شراب کے ذریعے نہیں بہکا سکا, نہیں پی شراب, گانے کے ذریعے نہیں بہکا سکا, بے حجابی کے ذریعے نہیں بہکا سکا, مکس گیدرنگ کے ذریعے نہیں بہکا سکا, نماز قضا کرا کے نہ بہکا سکا, خمس ادا نہ کر کے نہ بہکا سکا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِي مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. شہزادی کونین کے جملے سے مجلس شروع کی تھی, اسی پہ بات اختتام کو پہنچ رہی. جو حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو, جس سے روکا اس میں بھی اللہ کی اطاعت کرو. یہ ساری چیزیں شیطان کی فیل ہو گئیں. تو پھر وہ بہکاتا ہے دین کے راستے سے. پھر وہ شراب لے کے نہیں آتا, پھر وہ عبا قبا اور امامہ پہن کے آتا ہے, جس طرح سے کوفے کا قاضی شریح ہے اور جس طرح سے دمشق کی مسجد کا وہ جمعہ کا خطیب ہے. بہت جلدی سے میں افراتفری میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت گزر گیا. انشاءاللہ کل تو مومنین کرام کی اپنی بھی کوئی مشغولیت ہے بہت اہم, خاص طور پہ یہاں والوں کی, تو بات تو آگے بڑھے گی لیکن بہت اہم چیزیں وہ پرسوں آئیں گی, کل بھی اہم چیزیں آئیں گی. جب وہ کسی طرح بہکا نہیں پاتا ہے, مومن شراب کی طرف نہیں گیا, مومن گانے کی طرف نہیں گیا, مومنہ بے حجابی کی جانب نہیں گئی, نوجوان ڈسکو اور ڈانس پارٹیوں کی جانب نہیں گئے, بزرگوں نے نماز نہیں چھوڑی, تو اب اس کو دین کے راستے سے بہکانا. مشہور ترین واقعہ تو اس عالم کا ہے جسے شیطان نے اس خراب عورت کے بعد بھجوایا تھا. واقعہ بہت مشہور ہے, اور اگر نہ بھی مشہور ہو تو وقت نہیں, لیکن ایک اصول ہے شیطان کہ پھر وہ بہکائے گا نماز کے ذریعے سے. پھر وہ شرابی بن کے نہیں بہکائے گا, وہ نمازی بن کے بہکائے گا. جیسا کہ ہم نے
دمشق کی مسجد کا یہ عجیب منظر دیکھا. کل شہزادی سکینہ کے مصائب بیان ہوئے تھے، تو ابھی سے بتا دوں کہ آج اور آنے والے 2-3 دن بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ جناب رباب کے حوالے سے رہے گا، اور موضوع بھی یہ بننے والا ہے مجلس کا. لیکن فی الحال جمعے کا دن ہے، اور یزید کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے ماننے والے اس طرح آنکھیں بند کر کے مجھے مانتے ہیں کہ اگر میں کسی کو نماز کے لیے مسجد میں بلاؤں، لیکن نہ اس کے گلے کا توق اترواؤں، نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی کھلواؤں، نہ پاؤں کی بیڑی، اور اسی حالت میں اس کو مسجد میں بٹھا کے نماز پڑھواؤں، تو مجمع میں سے ایک آدمی بھی اعتراض نہیں کرے گا. کیا ہے یزید کم از کم نماز کے وقت تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کھول دے. اتنا اسے اپنے ماننے والوں پہ بھروسہ. کیونکہ اس وقت میں تقریر ختم کر چکا ہوں، مصائب پر ہوں، ورنہ چوتھے امام کا خطبہ نہ صرف یہ کہ بہت اہم ہے، بلکہ اس خطبے کے شروع میں دجال کا بھی تذکرہ ہے. کون سا خطبہ؟ جو کربلا کے حوالے سے دیا گیا، مسجد دمشق میں دیا گیا، وارث کربلا سجاد نے دیا. بہت اہم. دجال کا ذکر بھی اس خطبے میں ہے، لیکن چونکہ عموماً یہ خطبہ پڑھتے وقت مصائب کا ماحول بن جاتا ہے، تو اس کے باقی جملوں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. یزید حکم دیتا ہے سپاہیوں جاؤ قیدی کو لے کے آؤ. پہلا قید خانہ وہ تھا کہ جو مسجد دمشق کے سائٹ پر ہے، آج کل اسی احاطے میں. زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ صحن کے اندر قبلہ رخ اگر آپ کھڑے ہو تو مسجد میں جائیں گے، لیفٹ سائڈ پر ہو تو وہ جہاں آقا حسین کا سر رکھا گیا اور میرے مظلوم آقا سجاد قید تھے، وہاں سے بلایا گیا. وہ آئے، سپاہی لے کے آ رہے ہیں، مجمع پلٹ کے دیکھ رہا ہے. ہتھ کڑی اور بیڑی کا نمازی آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا. اور خالی اسی پہ یزید نے اکتفا نہ کی، ممبر کے قریب بٹھا دی اور اپنے خطیب سے کہا اب جاؤ، جانے کے بعد جو بات طے ہوئی ہے ویسا خطبہ دینا. جہاں کربلا کے سارے ہتھیار استعمال کر لیے، تو آخری ہتھیار یزید بھی یہ نکال رہا ہے، دین کے راستے سے بہکانا. خطیب گیا ممبر پہ، آپ کو اس کے جملے پتہ، خاص طور پر اس کا ایک جملہ کہ مسلمانوں مبارک ہو، آج اللہ نے ہمارے امیر کو فتح و نصرت عطا کی ہے. باغی ابن باغی نعوذ باللہ مارا گیا، اور جو کچھ اس کو اول فول بکنا تھا اس نے بکا دین کے نام پر. سر پہ امامہ ہے، بدن پہ عبا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، مسجد کے اندر تقریر ہو رہی. موجودہ زمانے میں دین کو، ایمان کو بچانے کا طریقہ، تو یاد رکھیے یہ جملے بہت اہم ہیں. تو اب خطاب مکمل ہو گئے. ایک بار میرا مظلوم آقا ہتھ کڑی اور بیڑی کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہو گئے اور کہا یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، اب اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں. اور یہاں پہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مولا سجاد یزید کی اجازت کے محتاج ہیں؟ کیا یہ ممبر یزید کا ہے جو مولا اس سے پوچھ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا مجمع کو بیدار کرنا ہے، یزید سے بات نہیں کرنا ہے. اسی لیے یزید کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا. بعض مقاتل کے مطابق جب یہ جملہ کہا تو اب مجمع ایک مرتبہ گھبرا کے دیکھنے لگا. ہتھ کڑی اور بیڑی کا قیدی کہہ رہا میں کہوں، مجمع سے آوازیں اٹھی کہ ہاں یزید ہم ان کا بھی بیان سننا چاہتے ہیں. بس یہی تھا، مجمع کو بیدار کرنا، سوئے ہوئے مجمع کو جگانا. یہ مقصد کربلا ہے کہ مسلمان سو رہے ہیں، ان کو بیدار کرو. میرا مظلوم آقا ممبر پہ گیا اور کیا خطبہ دیا ہے. آج کی مجلس شروع ہوئی تھی شہزادی فاطمہ کے خطبے سے، ختم ہو رہی آقا سجاد کے خطبے پر. کل کی مجلس کا آخری جملہ یاد ہے کہ فاطمہ اور سجاد سکینہ کی دفن کے موقع پہ شریک ہوئے ہوں گے. یہی فاطمہ اور سجاد کی میچنگ میں خطبے میں کر رہا ہوں. میرے مظلوم آقا نے جو خطبہ دیا، آپ تو پھر بھی چاہنے والے ہیں. یزیدی تڑپ اٹھے، مجمع میں کوہرام بپا ہو گیا. ہاں فرق یہی ہے کہ یہاں ایک طالب علم کہہ رہا ہے، وہاں خود امام معصوم کہہ رہے ہیں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرا دوں. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میں وہ ہوں جو وارث کعبہ، جو صاحب صفا و مروہ. میں وہ ہوں جس کے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا. میں وہ ہوں جس کے بابا کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا. ایک کوہرام بپا ہو چکا ہے مسجد کے اندر. میرے مظلوم آقا کا خطبہ جاری ہے، یہاں تک کہ یزید گھبرا گیا.
یزید گھبرا گیا اور مؤذن سے کہا اذان دے. جملے آپ کے سنے ہوئے, میرے تو 2 ہی جملے ہوں گے اس کے بعد. ایک بار مؤذن نے اذان دی, میرے مظلوم آقا نے اپنا خطاب روک دیا, اللہ کی توحید کی گواہی دی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دی, اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا. ایک بار جھک کے دیکھا کہ یزید یہ تیرے جد کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے. جو کل بھی میں نے جملہ کہا, اب مجمع میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. یزید بھی اتنی ہمت نہ کر سکا کہ منع کرتا. میرے مظلوم آقا کا خطبہ ختم ہوا. اب 2 جملے میرے ہیں, 2 جملے میرے ہیں. پہلا جملہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے, ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ممبر پہ جاتا ہے تو اسے گردن کی آزادی چاہیے کیونکہ گردن گھمانا ہے, ہاتھوں کی آزادی چاہیے, ہاتھوں سے اشارے کرنا ہے. لیکن ہمارے جانے قربان اس خطیب کے اوپر جس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے, پاؤں میں بھیڑی ہے, نہ ہاتھ ہلا سکے نہ گردن ہلا سکے, لیکن کیسا خطبہ دیا. اور دوسرا جملہ خود آقا سجاد سے کہنا ہے, مولا سجاد میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا ہوں, آپ کے مصائب جیسے مصائب تو کسی کے نہیں تھے. لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, جب آپ کے کلام نے یزیدیوں میں کوہرام بپا کر دیا تو یزید نے مؤذن سے کہا ان کا کلام کاٹو, تو کلام کاٹا گیا اذان کے ذریعے. لیکن جب آپ کا بابا کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کو لے کے آیا اور ایک مرتبہ یزیدیوں میں کوہرام بپا ہوا تو عمر سعد نے آپ کے بابا کا کلام کیسے کاٹا. ہر ملا سے کہا اقطع کلام الحسین, 3 بھال کا تیر چلا, آپ کا کلام اذان سے روکا گیا, حسین کا کلام 3 بھال کا وہ تیر کہ اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھت گیا. اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں میں ہے, حسین آسمان کی جانب پھینکنا چاہے تو آسمان تھرا جائے, زمین پہ پھینکنا چاہے زمین لرز جائے. حسین نے اپنے چہرے پہ یہ خون ملا, ارے اسی حالت میں نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا. نانا ذرا دیکھ تیری امت نے تیرے نواسے کے ساتھ کیا کیا. اجرکم علی اللہ. خاص مصائب کا جو ٹکڑا مجھے پڑھنا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے آج نہ پڑھ سکا, انشاءاللہ وہ کل آئے گا. خدا بندہ یہ میرا عقیدہ بھی ہے, میرا تجربہ بھی ہے, بزرگ علماء نے کہا بھی ہے, مقتل کی بعض روایتوں میں لکھا بھی کہ جس وقت مصائب علی اصغر پڑھے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ بے چین اصغر کی دادی فاطمہ ہوتی ہے. مجمع میں کہیں نہ کہیں خواتین کے بیچ میں تشریف لے آتی ہیں, خدا بندہ تجھے اصغر کا اور اصغر کی مظلومہ دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ ان چاہنے والے اور ماننے والے اور گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. البتہ